حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ پردہ نشینوں کی مخدومہ، خاصان خداوندی، سوختہ عشق، قرب الہی کی شیفتہ اور پاکیزگی میں مریم ثانی تھیں۔ اگر معترض یہ کہے کہ مردوں کے تذکرے میں عورت کا ذکر کیوں کیا گیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ صورت کی بجائے قلب کو دیکھتا ہے، اسی لیے روز محشر تمام محاسبہ صورت کی بجائے نیت پر ہوگا۔ لہٰذا جو عورت ریاضت و عبادت میں مردوں کے مماثل ہو، اس کو بھی مردوں ہی کی صف میں شمار کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب یوم حساب میں مردوں کو پکارا جائے گا تو سب سے قبل حضرت مریم آگے بڑھیں گی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر رابعہ بصری حضرت حسن بصری کے مجالس میں شامل نہ ہوتیں تو شاید آپ کے تذکرے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ اس کتاب میں جن بزرگوں کے حالات بیان کیے گئے ہیں وہ بطور توحید کے بیان کیے گئے ہیں، جن میں من و تو کا کوئی امتیاز باقی نہیں رہتا۔ چونکہ رابعہ بصری با اعتبار ریاضت و معرفت ممتاز زمانہ تھیں، اس لیے تمام اہل اللہ کی نظر میں معتبر اور ذی عزت تصور کی جاتی تھی۔ آپ کے احوال اہل دل حضرات کے لیے برہان قاطعہ کا درجہ رکھتے ہیں۔ ولادت کی شب آپ کے والد کے یہاں نہ تو اتنا تیل تھا جس سے ناف کی مالش کی جاتی، اور نہ کپڑا تھا جس میں آپ کو لپیٹا جا سکتا، حتیٰ کہ بدحالی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں چراغ تک نہ تھا۔ اور چونکہ آپ اپنی 3 بہنوں کے بعد پیدا ہوئیں، اسی مناسبت سے آپ کا نام رابعہ رکھا گیا۔ جب آپ کی والدہ نے والد سے کہا کہ پڑوس میں سے تھوڑا سا تیل مانگ لاؤ تاکہ گھر میں کچھ روشنی ہو جائے، تو آپ نے شدید اصرار پر ہمسایہ کے دروازہ پر صرف ہاتھ رکھ کر گھر میں آ کر کہہ دیا کہ وہ دروازہ نہیں کھولتا، کیونکہ آپ یہ عہد کر چکے تھے کہ خدا کے سوا کبھی کسی سے کچھ طلب نہیں کریں گے۔ اسی پریشانی میں نیند آ گئی۔ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے تسلی و تشفی دیتے ہوئے فرمایا کہ تیری یہ بچی بہت ہی مقبولیت حاصل کرے گی اور اس کی شفاعت سے میری امت کے 1000 افراد بخش دیے جائیں گے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والی بصرہ کے پاس ایک کاغذ پر یہ تحریر کر کے لے جاؤ کہ تو ہر یوم 100 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اور شب جمعہ میں 400 مرتبہ، لیکن آج جمعہ کی جو رات گزری ہے اس میں تو درود بھیجنا بھول گیا، لہٰذا بطور کفارہ حامل حاضہ کو 400 دینار دے دے۔ صبح کو بیدار ہو کر آپ بہت روئے اور خط تحریر کر کے دربان کے ذریعہ والی بصرہ کے پاس بھیج دیا۔ اس نے مکتوب پڑھتے ہی حکم دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آوری کے شکرانے میں 10,000 درہم کو فقراء میں تقسیم کر دو اور 400 دینار اس شخص کو دے دو۔ اس کے بعد والی بصرہ تعظیماً خود آپ سے ملاقات کرنے پہنچا اور عرض کیا کہ جب بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوا کرے مجھے مطلع فرما دیا کرے۔ چنانچہ انہوں نے 400 دینار لے کر ضرورت کا تمام سامان خرید لیا۔ رابعہ بصری نے جب ہوش سنبھالا تو والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور قحط سالی کی وجہ سے آپ کی تینوں بہنیں بھی آپ سے جدا ہو گئیں اور نہ جانے کہاں مقیم ہو گئیں۔ آپ بھی ایک سمت کو چل دیں۔ ایک ظالم نے پکڑ کر زبردستی آپ کو اپنی کنیز بنا لیا اور کچھ دنوں کے بعد بہت ہی قلیل رقم میں فروخت کر دیا۔ اس شخص نے اپنے گھر لا کر بے حد مشقت آمیز کام آپ سے لینے شروع کر دیے۔ ایک مرتبہ آپ کہیں جا رہی تھیں کہ کسی نامحرم کو دیکھ کر اتنا زور سے گریں کہ ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اسی وقت آپ نے سر بسجود ہو کر عرض کیا کہ یا اللہ، میں بے یار و مددگار پہلے ہی سے تھی اور اب ہاتھ بھی ٹوٹ چکا ہے، اس کے باوجود میں تیری رضا چاہتی ہوں۔ چنانچہ ندائے غیبی آئی کہ اے رابعہ غمگین نہ ہو، کل تجھے وہ مرتبہ حاصل ہوگا کہ مقرب ملائکہ بھی تجھ پر رشک کریں گے۔ یہ سن کر آپ خوشی خوشی اپنے مالک کے یہاں پہنچ گئیں۔ آپ کا یہ معمول رہا کہ دن میں روزہ رکھتیں اور رات بھر عبادت میں صرف کر دیتیں۔ ایک شب جب آپ کے مالک کی آنکھ کھلی تو اس نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا۔ اس وقت ایک گوشہ میں آپ کو سر بسجود پایا اور ایک معلق نور آپ کے سر پر فروزاں تھا، جبکہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کر رہی تھیں کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو ہمہ وقت تیری عبادت میں گزار دیتی، لیکن چونکہ تو نے مجھے غیر کا محکوم بنا دیا ہے اسی لیے تیری بارگاہ میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں۔ یہ سن کر آپ کا آقا بہت پریشان ہو گیا اور یہ عہد کر لیا کہ مجھے تو اپنی خدمت لینے کی بجائے الٹی ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی آپ کو آزاد کر کے استدعا کی کہ اگر آپ یہیں قیام فرمائیں تو میرے لیے باعث سعادت ہے، ویسے اگر آپ کہیں جانا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے۔ یہ سن کر آپ حجرے سے باہر نکلیں اور ذکر و شغل میں مشغول ہو گئیں۔ آپ شب و روز 1000 رکعت نماز پڑھا کرتی تھیں اور گاہے گاہے حضرت حسن بصری کے واعظ میں بھی شریک ہوتی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ابتدا میں آپ گاتی بجاتی تھیں،
بعد میں تائب ہو کر جنگل میں گوشہ نشین ہو گئیں۔ پھر جس وقت آپ سفر حج پر روانہ ہوئیں تو اپنا سامان اپنے نحیف و نزار گدھے پر لادا۔ وہ گدھا راستے میں ہی دم توڑ گیا۔ یہ دیکھ کر اہل قافلہ نے عرض کیا کہ آپ کا سامان ہم لوگ اٹھا لیں گے، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے بھروسے پر سفر نہیں کرنا چاہتی۔ یہ سن کر اہل قافلہ آپ کو تنہا وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ اس وقت آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ ایک نادار و عاجز کے ساتھ کیا یہی سلوک کیا جاتا ہے کہ پہلے تو اپنے گھر کی جانب مدعو کیا، پھر راستے میں میرے گدھے کو مار ڈالا اور مجھ کو جنگل میں تنہا چھوڑ دیا۔ ابھی آپ کا شکوہ ختم بھی نہ ہونے پایا تھا کہ گدھے میں جان آ گئی اور آپ اس پر سامان لاد کر عازم مکہ ہو گئے۔ ایک راوی بیان کرتا ہے کہ عرصہ دراز کے بعد میں نے اس گدھے کو مکہ معظمہ کے بازار میں فروخت ہوتے خود دیکھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی برکت دعا سے اس کی عمر طویل ہوئی۔ جب آپ مکہ معظمہ پہنچیں تو کچھ ایام بیاباں میں مقیم رہیں، پھر خدا سے التجا کی کہ میں اس لیے دل گرفتہ ہوئی کہ میری تخلیق تو خاک سے ہوئی ہے اور کعبہ پتھر سے تعمیر کیا گیا، لہٰذا میں تجھ سے بلا واسطہ ملاقات کی متمنی ہوں۔ چنانچہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا، اے رابعہ، کیا نظام عالم درہم برہم کر کے تمام اہل عالم کا خون اپنی گردن پر لینا چاہتی ہے؟ اور کیا تجھے معلوم نہیں کہ جب موسیٰ نے دیدار کی خواہش کی اور ہم نے اپنی تجلیات میں سے ایک چھوٹی سی تجلی کوہ طور پر ڈالی تو وہ پاش پاش ہو گیا؟ اس کے بعد جب آپ دوبارہ حج کو گئیں تو دیکھا کہ خانہ کعبہ خود آپ کے استقبال کے لیے چلا آ رہا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے مکان کی حاجت نہیں بلکہ مکین کی ضرورت ہے، کیونکہ مجھے حسن کعبہ سے زیادہ جمال خداوندی کے دیدار کی تمنا ہے۔ حضرت ابراہیم ادہم جب سفر حج پر روانہ ہوئے تو ہر گام پر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہوئے چلے اور مکمل 14 سال میں مکہ معظمہ پہنچے، اور دوران سفر یہ بھی کہتے جاتے کہ دوسرے لوگ تو قدموں سے چل کر پہنچے ہیں لیکن میں سر اور آنکھوں کے بل پہنچوں گا۔ اور جب مکہ میں داخل ہوئے تو وہاں سے خانہ کعبہ غائب تھا، چنانچہ آپ اس تصور سے آبدیدہ ہو گئے کہ شاید میری بصارت زائل ہو چکی ہے، لیکن غیب سے ندا آئی کہ بصارت زائل نہیں ہوئی بلکہ کعبہ ایک ضعیفہ کے استقبال کے لیے گیا ہوا ہے۔ یہ سن کر آپ کو احساس ندامت ہوا اور گریاں گناہ ہو کر عرض کیا کہ یا اللہ، وہ کون سی ہستی ہے؟ ندا آئی کہ وہ بہت ہی عظیم المرتبت ہستی ہے۔ چنانچہ آپ کی نظر اٹھی تو دیکھا کہ سامنے سے حضرت رابعہ بصری لاٹھی کے سہارے چلی آ رہی ہیں اور کعبہ اپنی جگہ پہنچ چکا ہے۔ آپ نے رابعہ بصری سے سوال کیا کہ تم نے نظام عالم کو کیوں درہم برہم کر رکھا ہے؟ جواب ملا کہ میں نے تو نہیں، البتہ تم نے ایک ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے جو 14 برس میں کعبہ تک پہنچے ہو۔ حضرت ابراہیم ادہم نے کہا کہ میں ہر گام پر 2 رکعت نفل پڑھتا آیا ہوں جس کی وجہ سے اتنی تاریخ سے پہنچا۔ رابعہ نے فرمایا کہ تم نے تو نماز پڑھ کر فاصلہ طے کیا ہے اور میں عجز و انکسار کے ساتھ یہاں تک پہنچی ہوں۔ پھر ادائیگی حج کے بعد اللہ تعالیٰ سے رو کر عرض کیا کہ تو نے حج پر بھی اجر کا وعدہ فرمایا ہے اور مصیبت پر صبر کرنے پر بھی، لہٰذا اگر تو میرا حج قبول نہیں فرماتا تو پھر مصیبت پر صبر کرنے کا ہی اجر عطا کر دے، کیونکہ حج کی عدم قبولیت سے بڑھ کر اور کون سی مصیبت ہو سکتی ہے۔ وہاں سے بصرہ واپس ہو کر عبادت میں مشغول ہو گئیں۔ جب دوسرے سال حج کا زمانہ آیا تو فرمایا کہ گزشتہ سال تو کعبہ نے میرا استقبال کیا تھا اور اس سال میں اس کا استقبال کروں گی۔ چنانچہ شیخ فارمدی کے قول کے مطابق ایام حج کے موقع پر آپ نے جنگل میں جا کر کروٹ کے بل لڑکنا شروع کر دیا اور مکمل 7 سال کے عرصہ میں عرفات پہنچی، اور وہاں یہ غیبی آواز سنی کہ اس طلب میں کیا رکھا ہے، اگر تو چاہے تو ہم اپنی تجلی سے بھی نواز سکتے ہیں۔ آپ نے عرض کیا کہ مجھ میں اتنی قوت و سکت کہاں، البتہ رتبہ فقر کی متمنی ہوں۔ ارشاد ہوا کہ فقر ہمارے قہر کے مترادف ہے، جس کو ہم نے صرف ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیا ہے جو ہماری بارگاہ سے اس طرح متصل ہو جاتے ہیں کہ سر موفوق باقی نہیں رہتا، پھر ہم انہیں لذت و وصال سے محروم کر کے آتش فراق میں جھونک دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان پر کسی قسم کا حزن و ملال نہیں ہوتا، بلکہ حصول قرب کے لیے اثر نو سرگرم عمل ہو جاتے ہیں۔ مگر تو ابھی دنیا کے 70 پردوں میں ہے، اور جب تک ان پردوں سے باہر آ کر ہماری راہ میں گامزن نہ ہوگی اس وقت تک تجھے فقر کا نام بھی نہ لینا چاہیے۔ پھر ارشاد ہوا کہ ادھر دیکھ، اور جب رابعہ نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو لہو کا ایک بحر بے کراں ہوا میں معلق نظر آیا، اور ندا آئی
کہ ہمارے ان عشاق کی چشم خون چکاں کا دریا ہے جو ہماری طلب میں چلے اور پہلی ہی منزل میں اس طرح پا شکستہ ہو کر رہ گئے کہ ان کا کہیں سراغ نہیں ملتا۔ رابعہ بصری نے عرض کیا کہ ان عشاق کی ایک صفت کا مجھے بھی مظاہرہ کرا دے، مگر یہ کہتے ہی انہیں نسوانی معذوری ہو گئی اور یہ ندا آئی کہ ان کا مقام یہی ہے جو 7 برس تک پہلو کے بل لڑھکتے ہیں تاکہ خدا تک رسائی میں ایک حقیر سی شے کا مشاہدہ کر سکیں، اور جب وہ قرب منزل تک رسائی حاصل کر لیں تو ایک حقیر سی علت ان کی راہوں کو مسدود کر کے رکھ دے۔ پھر رابعہ نے عرض کیا کہ اگر تیری مرضی مجھے اپنے گھر میں رکھنے کی نہیں تو پھر مجھے بصرہ میں ہی سکونت کی اجازت عطا کر دے، کیونکہ میں تیرے گھر میں رہنے کی اہل نہیں ہوں اور یہاں آمد سے قبل صرف تمنائے دیدار میں زندگی بسر کرتی رہی جس کی مجھے اتنی بڑی سزا دی گئی۔ یہ عرض کر کے بصرہ واپس پہنچیں اور تا حیات گوشہ نشین ہو کر مصروف عبادت رہیں۔ کچھ افراد رابعہ بصری کے یہاں بغرض ملاقات حاضر ہوئے اور باہمی گفتگو کرنے لگے کہ اگر رابعہ اس وقت کھانا پیش کر دیں تو بہت اچھا ہو، کیونکہ ان کے یہاں رزق حلال میسر آ جائے گا، اور آپ کے یہاں اس وقت صرف 2 ہی روٹیاں تھیں، وہی ان کے سامنے رکھ دی۔ دریں اثنا کسی سائل نے سوال کیا تو آپ نے وہ دونوں روٹیاں اٹھا کر اس کو دے دی۔ یہ دیکھ کر وہ حیرت زدہ سے رہ گئے، لیکن کچھ ہی وقفہ کے بعد ایک کنیز بہت سی گرم روٹیاں لیے ہوئے حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یہ میری مالکہ نے بھجوائی ہیں، اور جب آپ نے ان روٹیوں کا شمار کیا تو وہ تعداد میں 18 تھیں۔ یہ دیکھ کر کنیز سے فرمایا کہ شاید تجھے غلط فہمی ہو گئی ہے، یہ روٹیاں میرے یہاں نہیں بلکہ کسی اور کے یہاں بھیجی ہیں۔ لیکن کنیز نے وثوق کے ساتھ عرض کیا کہ یہ آپ ہی کے لیے ہیں، مگر آپ نے کنیز کے مسلسل اصرار کے باوجود واپس کر دیں، اور جب کنیز نے اپنی مالکہ سے واقعہ بیان کیا تو اس نے حکم دیا کہ اس میں مزید 2 روٹیوں کا اضافہ کر کے لے جاؤ۔ چنانچہ آپ نے 20 روٹیاں شمار کر لیں، تب ان مہمانوں کے سامنے رکھا۔ وہ محو حیرت ہو کر کھانے میں مصروف ہو گئے۔ جب فراغت ایک طعام کے بعد رابعہ بصری سے واقعہ کی نوعیت معلوم کرنا چاہی تو فرمایا کہ جب تم یہاں حاضر ہوئے تھے تو مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ تم بھوکے ہو، اور جو کچھ گھر میں حاضر تھا وہ میں نے تمہارے سامنے رکھ دیا۔ اسی دوران ایک سائل آ پہنچا اور وہ دونوں روٹیاں میں نے اسے دے دیں، اور اللہ سے عرض کیا کہ تیرا وعدہ 1 کی بجائے 10 دینے کا ہے، اور مجھے تیرے قول صادق پر مکمل یقین ہے، لیکن کنیز کے 18 روٹیاں لانے سے میں نے سمجھ لیا کہ اس میں ضرور کوئی سہو ہے، اسی لیے میں نے واپس کر دی۔ جب وہ پوری 20 روٹیاں لے کر آئی تو میں نے وعدے کی تکمیل میں لے لی۔ ایک مرتبہ بوجہ تھکان نماز ادا کرتے ہوئے نیند آ گئی۔ اسی دوران ایک چور آپ کی چادر اٹھا کر فرار ہونے لگا، لیکن اسے باہر نکلنے کا راستہ ہی نہیں نظر آیا، اور چادر اپنی جگہ رکھتے ہی راستہ نظر آ گیا، لیکن اس نے بوجہ حرص پھر چادر اٹھا کر فرار ہونا چاہا، پھر راستہ نظر آنا بند ہو گیا۔ غرض کہ اسی طرح اس نے کئی مرتبہ کیا اور ہر مرتبہ راستہ مسدود نظر آیا، حتیٰ کہ اس نے ندائے غیبی سنی کہ تو خود کو آفت میں کیوں مبتلا کرنا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ چادر والی نے برسوں سے خود کو ہمارے حوالے کر دیا ہے، اور اس وقت سے شیطان تک اس کے پاس نہیں پھٹک سکا، پھر کسی دوسرے کی کیا مجال جو چادر چوری کر سکے؟ کیونکہ اگر ایک دوست محو خواب ہے لیکن دوسرا دوست بیدار ہے۔